الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، جو حضرات کھڑے ہیں، اب صاف نظر آ رہا ہے، ہم نے آپ کے لیے کرسی چھوڑ دی ہے۔ اور ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے اکثر جلسوں میں، یہ ہماری قوم کا حال یہ ہے، میں تو ایک ادنا طالب علم، میرے اور اپنے درمیان کسی اور کو حائل ہونے نہیں دیتے۔ توجہ، ہماری قوم کا حال یہ ہے، کہیں پر بھی اگر کوئی سامنے آتا ہے تو انہیں لگتا ہے یہ ہڈی کہاں سے آ گئی، ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ کرو میرے اور آپ کے بیچ کوئی حائل آئے اسے آپ برداشت نہیں کرتے، میرے مصطفیٰ اور آپ کے درمیان کوئی آئے تو اسے کیسے برداشت کیا جائے؟ یہ جذبہ ہمارا ہے۔ الحمدللہ ہم ممبر کے اور آپ کے درمیان کوئی اور حائل آئے تو زیادہ دیر تک ہم بے چین نظر آتے ہیں۔ وہ کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان اگر کوئی بھی آئے ہم اسے برداشت نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ یہ شیش گڑھ نہیں، عشق گڑھ نظر آتا ہے۔ یقیناً دیوانگی یہ سب تھوڑی دیر کے لیے اب بند کر دو۔ سارے نعت خواں بیٹھ چکے ہیں، نوٹ اپنے سنبھال کر رکھو۔ ممبر کے پاس اب کوئی نوٹ لے کر کے نہ آئے۔ الحمدللہ تمہاری یہ محبت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی سیاسی نیتا یہاں آ رہا ہے، کیا بات، اور 100-500 روپے جمع کر کے لانے والا یہ مجمع بھی نہیں ہے کہ دوپہر میں گرین پٹا ڈالتا ہو اور شام میں لال پٹا ڈال کے گھومتا ہو۔ کیا بات، یہ وہ مجمع نہیں ہے۔ کیا بات، یہ وہ مجمع ہے جو 100 روپے 500 روپے کے لیے آیا نہیں، بلکہ اپنے نبی کے لیے ان کے قدموں پر اپنی گردن نچھاور کرنے کے لیے آیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، آہا، کیا بات نکل ہے، کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا بات ہے، اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا جو پورے تخت روما کو الٹ دیا تھا، اور ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ کیا بات ہے، واہ، ہندوستان کے ہر بستی سے الحمدللہ آوازیں اٹھنے لگی، میرے نبی پاک کے فدائی اور عاشقین اب زندہ ہونے لگے۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ یہ زندگی برقرار رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، قرآن جو کہتا ہے عزت کس کی ہے دنیا میں، عزت کس کے لیے ہے، ان لوگوں کو خاص مخاطب کرتا ہوں، میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے خاص طور پر جو دنیا داروں کی جوتیوں میں عزت ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اللہ کی ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ کیا بات ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا بات ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ گاڑی بنگلے اور تخت و تاج میں عزت ہے، لیکن میرے عزیزو حقیقت میں عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی واہ، پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہوا اس کی عزت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف جیتے جی لوگوں پر حکومت نہیں کرتا، انتقال کر بھی جائے، صدیاں بیت جائیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر سے اس کا راج ختم نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے آج امام عشق و محبت کی حکمرانی اپنے دلوں پر محسوس نہیں کی ہے؟
100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو انتقال کیے ہوئے، لیکن ہر مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ نظر آتے ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ پٹھان خاندان کے ایک بڑے رئیس تھے، زمیندار تھے، نہیں، اعلیٰ حضرت ہر مجمع میں آج اس لیے زندہ ہے کہ وہ فنا فی الرسول تھے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا کے قدموں میں انہوں نے عزت ڈھونڈی، اس لیے مولا کریم انہیں ہمیشہ کے لیے عزت سے نوازا۔ اے سنی مسلمانوں، آپ سے بھی میں یہ کہوں گا، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کر کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، تم کبھی داڑیاں چلا کر ٹوپیاں چھپا کر کچھ لوگوں کی خوشامدی اور کچھ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، میں سیکولر بن جاؤں گا، وہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، یہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے، ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں۔ یہ ظالم دنیا تمہیں کبھی بھی وفا نہیں دکھائے گی۔ کاش تم ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے غلام ہو جاؤ، پھر دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں، نہ قبر میں اور نہ حشر۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، غازی ملت، کیا بات ہے۔ عزت کس کی ہے؟ عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، ان کے وفاداروں کی عزت ہے۔ آج جن لوگوں کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھیڑ تو ان کی بھی ہے، کوئی سیاست پر بیٹھا ہوا نیتا آ جائے تو وہ بھی بھیڑ جمع کر لیتا ہے، میرے عزیزو بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے، کیا بات، بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے۔ ویسے مرے ہوئے جانور کو دیکھنے کے لیے کتے بھی بھیڑ لگاتے ہیں، کوے بھی بھیڑ لگاتے ہیں، کیا بات ہے۔ وہ بھیڑ عزت کی نہیں ہے، وہ نوچ کھانے والی بھیڑ ہے، مرے ہوئے جانور کو نوچنے والی بھیڑ ہے۔ اور حقیقی عزت کسے کہتے ہیں؟ شاید یہاں دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی، حضور تاج الشریعہ بدر ہائے الطریقہ۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیزو، وہ سوشل میڈیا کے قاضی القضات بھی نہیں تھے۔ میرے عزیزو، ہاں مجھے بتایا شیش گڑھ والوں نے کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میدان میں تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اور میں جب یہاں آیا ہوں تو ان کا ایک ادنا غلام بن کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ سبحان اور میرے پاس جو نسبت ہے زندگی بھر فخر کرنے کی، وہ انہی قدموں کی نسبت سے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ میں نے عزت دیکھی ہے بڑے بڑوں کی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت گورے ہونے کی وجہ سے لوگ عزت کرتے تھے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ عراق میں، ترکی میں، شام میں، مصر میں گورے لوگ کم نہیں ہیں، بہت حسین و جمیل لوگ ہیں۔ میں بریلی شریف میں جانتا ہوں شیخ عمر سلیم الاعظمی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، وہ تقریباً 3 مہینے تک یہیں بریلی میں تھے، بڑے خوبصورت، ان کا چہرہ تو سیب کی سرخی کی طرح، لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ جب نماز کے لیے کبھی وہاں مصلی بچھا کر کھڑے ہوتے، وہ کافی دیر تک نماز ختم ہونے تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے۔ کیا عراق میں اور علماء نہیں تھے؟ کیا عراق میں بڑے خوبصورت لوگ نہیں ہیں؟ انہوں نے جو خود ہم سے کہا تھا وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور شیخ عمر سلیم الاعظمی نے کہا تھا کہ بیٹا ہم ان کو جو دیکھتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خود ان کا حسن ہماری اپنی طرف ہمیں کھینچتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عشق کی برکت ہے جو سینہ ان کا لبالب بھرا ہوا ہے۔ عزت اس بات کی ہے، ابھی اگر میں ذکر کرنے لگ جاؤں تو یہاں عرس تاج الشریعہ ہی ہو جائے گا، لیکن میرا موضوع ہے حضور پاک کی محبت۔ کیا بات، میں آپ کو کہتا ہوں، مصر میں ایک ہمارے بہت بڑے استاد شیخ طاہا حبیشی صاحب انتقال فرما گئے، ابھی سادات میں سے تھے۔ میں انہیں ہندوستان میں ان کے ساتھ آیا تھا بریلی شریف، حضرت سے ملاقات کی، وہ نابینا ہے لیکن جامعہ ازہر کے بہت بڑے استاد، 40 سے زیادہ کتابیں لکھی جبکہ پیدائشی نابینا ہے، اللہ، بہت بڑے عالم دین۔
اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کر کے جب مصر واپس گئے، مجھے بلا کر کے انہوں نے ایک بات کہی تھی، کہا بیٹا تمہارے شیخ کے پاس ایک عطر ہے جو وہ خوشبو لگاتے ہیں، شاید وہ ہندوستان میں ملتی ہے، مجھے وہ لا کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان عود حضرت جو استعمال فرماتے، میں آیا حضرت سے کہا کہ حضرت شیخ طہا عبیشی صاحب وہ عطر مانگتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں۔ کیا بات، آپ نے حکم فرمایا، ممبئی میں حضرت کے ایک مرید تھے، کہا ان سے کہو وہ دلائیں گے، وہ لے کر جاؤ اور ہدیتاً پیش کرو۔ کافی مہنگا عطر تھا، سبحان اللہ، میں خود وہ شیشی لے کر گیا اور شیخ طہا عبیشی صاحب کو پیش کیا کہ حضرت نے آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے، جو عطر آپ نے مانگا تھا۔ انہوں نے لگایا، خوشبو لگائی اور اس کے بعد کہا یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، ہائے ہائے، کیا وہ بات، کوئی اور عطر لگاتے ہیں۔ کیا بات ہے، میں دوسری چھٹی میں پھر آیا، حضرت سے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ عطر نہیں ہے، آپ کوئی اور عطر لگاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی بھیجتے ہیں۔ پھر دوبارہ ایک اور قیمتی عطر میرے ہی ہاتھ سے بھیجا گیا، میں لے کر کے وہ جب پہنچا اس شیخ اعظم کے پاس، انہوں نے وہ لگایا، کہا بیٹا اب مت بولنا جا کر یہ بھی وہ عطر نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، اللہ اللہ، اب مت کہو، بار بار تکلیف میں مت ڈالو۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور بتائیں تو صحیح کیسی تھی وہ خوشبو، کیا ہے؟ انہوں نے بات کہی، اپنا واقعہ بتایا۔ سن 1986 میں 1986 کی بات کر رہے ہیں، میں حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے گیا تھا۔ شیخ نے فرمایا روضہ رسول کی حاضری کے وقت مجھے جالیوں کے اندر سے خوشبو آئی اور کافی دیر تک وہ خوشبو تھی۔ میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا جو ذمہ دار ہیں، اندر روضہ رسول پر جو خوشبو لگائی جاتی ہے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان سے آتی ہے۔ واہ واہ، مجھے اس بات پر فخر ہے، سبحان میرے اللہ، آقا کے روضے پر ہند سے خوشبو گئی۔ کیا بات ہے، شیخ طہا عبیشی صاحب کہتے ہیں میں نے معلوم کیا تھا کہ روضہ رسول پر تمہارے ملک سے خوشبو بھیجی جاتی ہے، وہی لگائی جاتی ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ سن 1986 سے لے کر میں 2010 کی بات کر رہا ہوں، 2010 کی بات، تقریباً 25 سال گزر گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں 25 سال میں ڈھونڈتا رہا کہ وہ عطر ملے، لیکن جب بریلی آیا تو تمہارے شیخ کے پاس مجھے وہ نظر آئی، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، ان کے پاس مجھے وہ خوشبو آئی جو 25 سال پہلے میں سونگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہی خوشبو وہ مجھے بھیجیں۔ واہ واہ، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ اور مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم نے حضرت سے کہا ان کا واقعہ کہ وہ تقریباً 25 سال پہلے مدینہ طیبہ سے خوشبو سونگھے تھے اور ان کو وہ خوشبو آپ کے کپڑوں میں سمجھ میں آئی اور آپ کے پاس انہوں نے محسوس کی وہ خوشبو چاہتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ عاشقوں کی بات میں کر رہا ہوں میرے عزیزوں۔ انہوں نے مسکرا کر کے کہا جاؤ پھر اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی، حضرت سے کہہ دینا۔ ہائے ہائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، واپس جاؤ اور کہہ دو اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی۔ یہ کچھ راز کی باتیں ہیں جو افشا نہیں کیے جاتے ہیں میرے عزیزوں۔ یہ جو خوشبوئیں تھیں یہ بازاروں سے ملنے والی خوشبوئیں نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو ہے، محبت مصطفیٰ کی خوشبو ہیں۔ اور اسی لیے آپ کے ناظم اجلاس نے بھی ابھی کہا تھا، مجھے شعر یاد نہیں آتے، کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں پاتے یا وہ خوشبو محسوس نہیں کر پاتے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اصول میں خطا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے۔ بہرحال میں آج آپ سے یہ خطاب کرنا چاہوں گا کہ عزت رسول پاک کے قدموں میں ہے، ان کے غلاموں کی ہی عزت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں، آج اے نوجوانوں تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ فلمی دنیا میں تھرکنے والے چند سٹار کی بہت عزت ہے، ایکٹر اور ایکٹریس کے پیچھے بھیڑ ہوتی ہے، یہ تمہاری گمراہی ہے۔ یہ تو صرف ان کے جوانی کی بھیڑ ہے، یہ صرف اور صرف ان کے حسن کی بھیڑ ہے۔ ان کو بوڑھا ہو لینے دو، ان کے بڑھاپے میں دیکھو پھر کتنے لوگ ان کے فین ہوتے ہیں۔
کتنے ان کے فالوور ہوتے ہیں, کون ان کے پیچھے چلتا ہے. ارے جہاں بڑھاپا آیا ان کی نوکری بھی چھوٹ جاتی ہے, ان کو اب پردہ سیمی پر ٹیلی ویژن پر جگہ بھی نہیں ملتی. بوڑھے ہو جانے کے بعد اب نوجوانوں کی بھیڑ ان کے پاس نہیں. کیوں؟ وہ تو صرف چہرے کے غازے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے, لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے, نبی پاک کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بھی بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ, جتنے بوڑھے ہوتے ہیں واہ واہ, اتنی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عزت کی کمی نہیں ہے, بس سمجھنے کی دیر ہے. آج میں تم سب کو یہی بات بار بار عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا اس پر یقین کرو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. سبحان اللہ, سبحان, ایمان والوں کے لیے عزت ہے. تم در در کی ٹھوکریں آج جو کھا رہے ہو یا ادھر ادھر عزت تلاش کر رہے ہو, بہت بڑی خطا پر ہو, بہت بڑی خطا پر ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جانے سے عزت میں کمی آئے گی, اے دشمن عقل ذرا دیکھ تو صحیح, یہ داڑھی اور یہ ٹوپی اور یہ جبے والے کو اتنا بڑا ممبر دیا کیوں گیا ہے؟ کیا بات ہے, واہ واہ. تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنے اونچائی پر ان سب کو بٹھایا کیوں گیا ہے؟ کیا یہ بڑے بڑے پیسے والے ہیں اس لیے اوپر بٹھایا گیا؟ یہ عزت تمہیں دیکھنی ہوگی نہیں, صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ جماعت, سبحان اللہ, حضور پاک کے نائبین کی جماعت ہے جو دنیا میں مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہوا. اس کے لیے یہاں ممبر ہے, تو پھر قیامت میں تو عزت اور دیکھنی ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, سبحان. میرے عزیزوں, جن نوجوانوں نے آج دھوکہ کھایا اور ان لوگوں سے آج پھر میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ, پلٹ کر کے آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر غلام ہو تو پورے کے پورے غلام بنو, پورے کے پورے ہو جاؤ. کیا بات. کیوں یہود و نصارہ کی تقلید پر تم آج اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہو؟ تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں سوائے تمہارے ٹوٹنے بکھرنے کے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جتنا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا اتنا بزدل بنتا جائے گا. اللہ اللہ, بزدل, کائر. جو لوگ خوف سے آج جی رہے ہیں, ڈر سے جی رہے ہیں, صرف وہی لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوری ہو گئی ہے. ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے والا پورے طوفانوں سے بھی کبھی نہیں گھبراتا, کیا بات, کبھی نہیں ڈرتا, نہ وہ پہاڑوں کی چٹانوں سے. بلکہ ہمارے اسلاف کا حال تو یہی ہے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے توپ کیا چیز ہے, دیکھ کیا چیز, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بزدلی نہیں آ سکتی, ڈر اور خوف نہیں آ سکتا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی تو میسج دیا, خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. کیا بات ہے, واہ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, ابھی شاعر حضرات یہاں پر بہت سارے قصیدے پڑھتے رہے. مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ ممبر پر میری تعریف ہو یا میرے لیے اشعار پڑھے جائیں. میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا. یہ ممبر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات صرف شہنشاہ کی ہو اور بات صرف بادشاہ کی ہو, ہماری عزتیں انہی کے قدموں سے ہیں. میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں علماء, کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ اس بھری دنیا میں ادھر بھی جا رہے ہو ادھر بھی جا رہے ہو. میں کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں, الحمدللہ میں نے کبھی بھی ان ظالموں کا خوف اپنے دل پر محسوس نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کاجو بادام کھاتا ہوں یا کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں, وہ اس لیے خوف نہیں آیا, بلکہ ہمیشہ یہ احساس رہا, آنے دو ان ظالم کتوں کو, میرے پیٹھ پر تو میرے مصطفیٰ کا دست مبارک ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ, نعرے تکبیر,
नारे रिसालत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। मेरे अजीजों, आपके अंदर ये बुज़दिली की अगर कहीं से कोई बू भी आती है तो उसे निकाल फेंको, इसलिए कि नबी पाक के गुलामों, किसी मुजरिम कौम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। हाँ, दुनिया अगर कहती है टेररिस्ट हैं, आतंकवाद हैं, दहशतगर्द हैं, इनसे हम थोड़ी ना सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे कि तुम हमें सर्टिफिकेट दोगे, कौन कैसा है। मेरे अजीजों, हमारा ज़मीर साफ है, हमारा दिल पाक है, हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जज्बाती हैं, तो ये हक़ फितरत है। क्योंकि मैंने एक बार एक बड़े डिपार्टमेंट के ओहदेदार थे, वो हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मौलाना आप ही क्यों इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, आप ही क्यों इतना ज़्यादा बातें करते हैं, लोगों को ये प्रोवोकिंग हो जाता है, वरगलाना होता है। मैंने उनसे कहा, अगर मैं कहूँ कि आपकी माँ बदकार थी, वो कुर्सी छोड़कर उठ गए। कहा कि क्या कह रहे हो आप, कुछ तो बात रखो, मर्यादा रखो। मैं कहा मैंने गाली दी नहीं, अभी मैंने गाली दी नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको कैसा लगेगा। आप तो कुर्सी से उठ गए। आप अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हैं, कसम रब्बे जुल जलाल की, करोड़ों माओं से ज्यादा हर मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये बात हम आज बबांगे दुहल कह सकते हैं, खौफ और डर ना रखो, इसलिए कि जो बात हम कह रहे हैं वो कानून के दायरे में भी है और हमारा हक भी है। हम हर तरह के जुल्म और अजियतें बर्दाश्त तो कर सकते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत और तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यही ताकत तुम्हारी हमेशा की तुम्हें जिंदा रखती है। आज से 100 साल पहले जो तुम पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तजुर्बा किया गया था, आज वो जालिमों ने उसको चेक करना शुरू किया है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं ये हालात क्यों इस तरह के ख़राब होते हैं, कभी इधर से कोई कुत्ता भौंकता है, कभी उधर से कोई हुजूर को गाली देता है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, ये सब बातें क्यों हो रही हैं आज। मैं उसकी वजह बताता हूँ। इन्होंने अब ट्रायल शुरू किया, क्या चीज़ देखने के लिए कि डॉक्टर जब किसी को सुन करने का इंजेक्शन देता है या गोली दे रहा हो तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये होश में है या बेहोश है। सुई लगा के देखेगा, चूंटी काट के देखेगा, कैंची लगा कर देखेगा कि मेरा दिया हुआ इंजेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरी दी हुई गोली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। डॉक्टर को देखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर उसके हाथ पैर में हरकत होने लगी तो डॉक्टर समझ जाएगा अभी पूरा इंजेक्शन काम नहीं किया, अभी गोली पूरा असर नहीं की है, थोड़ा और सुन होने के लिए, बेहोश होने के लिए दवाई देनी पड़ेगी। ये तो उसूल जानते हैं। इसी तरह पिछले कई सालों से तुम्हें नशा दिया जा रहा है, तुम्हें सुलाने के लिए, तुम्हारे नबी से दूर करने के लिए बहुत नशा तुम्हारे दरमियान आ गया। नशा का मतलब सिर्फ हेरोइन, कोकेन, अफीन ही नहीं, चरस, गांजा ही नहीं, सिगरेट, बीड़ी ही नहीं। नशा जो तुम्हारे हाथों में आज इंटरनेट के जरिए से दिया गया है, ये बहुत खतरनाक नशा दिया गया है। हजारों लाखों नौजवान अपने अखलाक का कत्ल कर चुके हैं इस इंटरनेट की दुनिया पर। रोजाना रात को तन्हाई में गंदी फिल्में देखना, नंगी तस्वीरें देखना, अपनी आंखों को, अपनी हया को बर्बाद करना, ये किसने किया तुम्हारे साथ, कौन कर रहा है ये। तुम्हें मुफ्त में इंटरनेट पहुंचा करके तुम्हारे अखलाक का कत्ल किया गया और तुम बह गए। कोई नहीं देख रहा, माँ भी नहीं देख रही, बाप भी नहीं देख रहा, जो देखना है देखते जाओ मोबाइल की स्क्रीन पर। ऐ मुसलमानों, दुनिया अगरचे बेअकीदा है लेकिन तुम्हारा तो अकीदा है अल्लाह हर चीज देख रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पोशीदा तो नहीं, लेकिन तुम्हें दुनिया ने कई सालों से ये नशा दिया है अल्लाह, और अब वो देख रही है कि हमारा दिया हुआ नशा काम किया है नहीं किया। अब ये वक्त आ गया, पिछले 10 सालों से जिस तरह से पूरी कौम को सुलाने के लिए कुछ जर खरीद मौलवियों को भी लगाया गया है, कुछ
میڈیا کے دجالوں کو بھی لگایا گیا کہ ان کو ایسے پاٹ پڑھائے جائیں کہ کبھی کھڑے نہ ہو، کبھی کھڑے نہ ہو۔ میاں امن کی بات تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم کون سے جنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ میں تمہیں آپ بیدار کر کے جاؤں گا۔ 10 سال سے جو نشہ دیا گیا تھا، اب چیک کرنے کا وقت آیا تو جگہ جگہ سے چیک کیسے کیا جا رہا ہے۔ کبھی ان کے نبی کو گالی دے دو، دیکھتے ہیں ابھی کتنے بے ہوش ہیں اور کتنے ہوش میں۔ اللہ قرآن کو گالیاں دے کر دیکھو، یہ تمہارا ٹیمپریچر ناپنے کا وقت ہے۔ اور انہوں نے جو پوری دنیا میں یہ نشہ دیا ہے، چرس، گانجا، افیون، کوکین تو آیا ہی آیا ہمارے محلوں میں، ساتھ میں انٹرنیٹ کے خطرات اتنے بڑھ گئے کہ میں نے محسوس کیا عرب دنیا کو آدھے سے زیادہ انہوں نے سلا دیا ہے، سلا دیا۔ 57 اسلامک کنٹریز آج دنیا میں ہیں، لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی فلسطین کے قتل ہونے والے بچوں پر۔ ملک شام اجڑ گیا، عراق تباہ ہو گیا، یمن کا ہر گھر جل گیا ہے، لیکن یہ عرب اب بیدار نہیں ہے، ان پر نشہ کام کر چکا ہے۔ میں خود دیکھا ہوں، حضور کی شان میں گالیاں 1000 دی جا رہی ہیں دنیا میں، عربوں میں کوئی ہلچل نہیں ہے، عربوں کے نوجوانوں میں کوئی ہلچل نہیں، اکا دکا ہوں گے، لیکن یہ نشہ وہاں کام کر گیا۔ لیکن اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ ابھی میرے اس ملک میں ان کا نشہ کام نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو یہ پچھلے 10 سال سے ہماری اس قوم کو نشہ دے رہے تھے، لیکن اللہ کا کروڑا شکر یہ ہے، میں نے ہندوستان کے چپے چپے میں بھی دیکھا، تقریباً 6 مہینے میں 22 اسٹیٹ کو جا کر میں نے کئی شہروں کا دورہ کر کے دیکھا۔ یہ جو بھیڑ ہے ہر شہر میں ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے عشق کے لیے ہے۔ اور پھر ہم نے ہر گلی سے ایک نعرہ سنا، جہاں سے دیکھو 8 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، 80 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ تمہارا نعرہ لگانا اس بات کی علامت ہے کہ ظالم کتوں کا دیا ہوا نشہ ابھی پورا تم پر اثر نہیں کیا ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ راستہ بھٹکے تو ہیں نوجوان، گنہگار تو ہو گئے، لیکن میرے آقا کا غدار کوئی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائی کرنا ابھی ہماری قوم میں آیا نہیں، اور جب تک یہ تمہاری خصوصیت باقی رہے گی، یہ بھونک بھونک کر مر جائیں گے، لیکن تمہارے دین کا بال بیکا بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر دنیا یہ سمجھتے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تھوڑی بہت تو فکر ہم سب کو بھی ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہے۔ ارے دیکھو فلاں جگہ ایک مسلمان بچے کو پکڑ لیا اور کھمبے سے باندھ کر کے لاٹھیوں سے مار مار کر کے اسے قتل کر دیا، موب لنچنگ کیا۔ تم سب ویڈیو شیئر کر کے افسوس کرتے ہو۔ میرے عزیزو، ان ظالم کتوں کو یہ پتہ نہیں کہ ایک نوجوان مسلمان کو اگر تم قتل کر کے پورے اسلام کے متعلق اگر خواب دیکھ رہے ہو کہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی مقابلہ کرتے۔ کیا بات ہے، یہ بھی تمہارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہمیشہ کربلا کے اس میدان میں کیا ہوا، ایک طرف اہل بیت کا مختصر قافلہ، لیکن یزیدی کتے 22,000 کے لشکر میں آئے تھے۔ اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، نبی اعلیٰ حضرت حضور پیر طریقت حضور علامہ مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ، حضور علامہ مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، جو شخص جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے رہیں۔